السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ مولانا آج اہم اعلان کیا کریں گے؟ کیا جے یو ایف اے اور اپوزیشن اس وقت اگر یہ اعلان کرتی ہے کہ سڑکیں اور شاہراہیں بند کر دی جائیں تو حکومت پر اس کا اثر اتنا ہوگا کہ حکومت دباؤ میں آئے گی اور مولانا کے مطالبات جو چیدہ مطالبات ہیں ان کو مان لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف زرداری کی جو علاج کی غرض سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے ان کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپیل کی ہے۔ یہ معاملہ اب کس جگہ جائے گا، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا جو ڈیسیژن ہے، اس تحریک کا ڈراپ سین کیا ہو سکتا ہے اور کتنا مختلف ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن تھے، چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے جو حکومت کی تحریک تھی اس سے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے آج سی پی این ای کے 26 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ عارف نظامی صاحب نے اس کی صدارت بھی کی ہے۔ ان سے کیا باتیں ہوئیں، مراد سعید کو لے کے ان کے کیا شکوے تھے، یہ بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ٹماٹروں کی بات بھی کریں گے۔ کرۂ ارض پر کہاں وہ کون سا ملک ہے اور بالخصوص پاکستان میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں ٹماٹر 17 روپے فی کلو مل رہے ہیں۔ نظامی صاحب، لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے، کیبنٹ کی سب کمیٹی کی 2 نشستیں ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے، اس کو لے کر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کچھ دیر پہلے فرمایا ہے کہ عدالتی فیصلے کے تناظر میں انہیں باؤنڈ کیا جائے گا، یعنی مشروط اجازت دی جائے گی۔ مشروط اجازت میں کیا سیکیورٹی باؤنڈ کوئی شخص ملک سے باہر جائے اور اس کے بعد وہ واپس نہ آنا چاہے تو ان کی کیا حیثیت کیا ہوگی؟ قانونی طور پہ کیا کوئی انٹرپول یا کوئی اور طریقہ ہو سکے گا اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے واپس؟ تو یہ بات ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کو بغیر علاج جانے دیا جائے گا۔ اب یہ جو ٹروپی ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کو میں تو سوائے اس کے کہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جس طرح چودھری شجاعت اپنی جھٹکی بات طریقے سے جو بات ہے نا وہ صحیح کر جاتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ تو گھر کے بیٹی ہے نا، ان کے اپنے الہائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے باہر جانے کے معاملے کے سرکاری گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے، یعنی اس معاملے کو سرکاری گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ دل بڑا کریں، ان کو جانے دیں۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ بات کنٹینیو کریں، بس یہ بتا دیں کہ ہمایوں اختر صاحب پی ٹی آئی کے رہنما وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی نظامی صاحب، آپ کنٹینیو کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گورکھ دھندے والی جو بات ہے نا، اب یہ نیب والے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، وزیر داخلہ کہتے ہیں ہاں وہ جا سکتے ہیں صحت کی بنیاد پہ، مریم کو بھی اجازت دے دی جائے گی، محترمہ فردوس عاشق سیکورٹی بانڈ کی بات کرتی ہیں۔ مطلب ہے کہ بھائی آپ نے اگر فیصلہ کر لی جانے کا تو جانے دیں۔ اور سب سے دلچسپ چیز ہے اس میں، وہ فروغ نسیم صاحب ہیں، وہ ماہر ہیں، وہ ہر آدمی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے کلائنٹ پرویز مشرف کی طرح ہے، جو صحت کی بنیاد پر اس وقت جتنے ادارے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہی ہیز ٹو گو، اور مشرف سب چلے گئے، دباؤ پڑا تو، اور آج تک انہوں نے واپس لانے کا نام نہیں لیا۔ تو مشرف صاحب میں اور میاں نواز شریف میں بہت بڑا فرق یہ ہے جو فروغ نسیم صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ مشرف صاحب کی جو پارٹی تھی، کیا نام تھا اس کا، آل پاکستان مسلم لیگ یا کیا؟ جی آل پاکستان مسلم لیگ، وہ ان کی ذات تک محدود تھی۔ جب تک اقتدار میں تھی تو جناب وہ اس پارٹی کے بڑے وارن آ رہے تھے، بعد میں وہ اکیلے ہی رہ گئے۔ میاں نواز شریف کی تو پارٹی جو ہے اس کا نام جو ہے پی ایم ایل این ہے، اور این سے مراد ہے نواز شریف، اور ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ پہلے اپنی ایک بلکہ اس چیز پہ کلک بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قریب المرگ بیگم صاحبہ کو چھوڑ کے وہ الیکشن سے پہلے یہاں تشریف لے آئے، اور پھر وہ سیدھے جیل میں چلے گئے، اور اس کے بعد آج تک جیل میں ہی ہیں۔ تو مقصد ہے کہنے کا کہ یہ ان دونوں قصوں کو ملانا زیادتی ہے، اور یہ پولیٹکس جو کھیلی جا رہی ہے، یہ یقیناً اس میں پی ایم ایل این بھی کو پولیٹکس کھیل رہی ہوگی، لیکن بیسیکلی یہ حکومت کا اونس ہے کہ یہ اس چیز کا کریڈٹ لے کے جی اپنے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جانے دیا، وہ کریڈٹ کو بھی ڈسکریڈٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے
نظامی صاحب ہمایوں اختر خان صاحب کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. خان صاحب یہ بتا دیں. جی نظامی صاحب. جی ہمایوں صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ جی عارف وعلیکم السلام. یار یہ ہمایوں صاحب یہ بتائیے, آپ ان پارٹیوں میں رہے بھی ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا ہے, آج کل آپ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں, چودھری شجاعت سے بھی اچھی یاد اللہ آپ کی, مشرف سے بھی تھی. یہ سیاست میں ان معاملات کو اتنا الجھا کیوں دے جاتا ہے؟ اگر ان کی صحت خراب ہے اور وہ ایئر ایمبولینس آ گئی ان کو لینے کے لیے, تو ان کو جانے کی اجازت دینی چاہیے. اتنے دودھ میں مہنگیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ عارف گورنمنٹ نے تو 2-3 دن پہلے بڑا واضح پرائم منسٹر کے بہاف پہ نعیم الحق نے بیان دیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سچویشن تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ پرزنر جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کی بیل دی ہے, اور ایک دوسرے نیب کے کیس میں جس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سائلنٹ ہے اس معاملے میں کہ ملک سے باہر جایا جا سکتا ہے کہ نہیں جایا جا سکتا, بالکل سائلنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کا علاج ملک کے اندر یا ملک کے باہر دونوں جگہ کرایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے 6 ہفتے بیل دی تھی نواز شریف صاحب کو, اس میں اسپیسیفکلی کہا تھا کہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے. نیب جس نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ وہ جس نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ای سی ایل میں نواز شریف صاحب کا نام ڈالا جائے, وہ اب کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی جو بال ہے وہ گورنمنٹ کے اس میں پھینک رہا ہے. گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ ان کو کہیں کہ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ یہ جائیں اور جن جن کورٹس پہ ان پہ کیس چل رہے ہیں انویسٹیگیشن, ان سے این او سی لے کے آئیں. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا بڑا, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ بال کورٹس کے کورٹ میں پھینک دیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت جلدی اس میں گورنمنٹ کا فیصلہ آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی اس پہ فیصلہ ہو جائے. صرف یہ جو پیچیدگیاں ہیں, کیونکہ دیکھیے ہمیں کل کوئی عدالت پوچھ سکتی ہے گورنمنٹ سے کہ یہ انڈر ٹرائل جو انڈر اپیل جو شخص تھا, ان کو آپ نے کس چکر میں کس قانون کے تحت باہر بھیجا. تو ہم صرف یہ ایسرٹین کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں. اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ کابینہ میں کوئی اختلاف نہیں اس بات پہ کہ اگر وہ میاں نواز شریف جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھیج دیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اختلاف ہے, محترمہ فردوس عوان کہتی ہیں کہ اختلاف ہے. تو یہ بھانت کی بولیاں جو ہیں یہ کابینہ سے کہی جاتی ہیں. یہ کوئی خان صاحب نے رول بانٹے ہوئے ان لوگوں کو سب کو کہ آپ یہ بات کریں گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اس وقت پارٹی کا اور پرائم منسٹر کا ویو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت سمپتھیٹک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نواز شریف صاحب کو باہر روانہ ہونے دیا جائے. obviously میں کابینہ میں تو نہیں بیٹھا تھا, لیکن اسپوکس پرسنس کی میٹنگ میں آج کافی دیر بیٹھا ہوں. کابینہ میں obviously مختلف قسم کے ویوز موجود ہوتے ہیں, لیکن آئی ڈیفینیٹلی فیل کہ جو اس وقت ویو ایمرج کر رہا ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو جلد از جلد باہر بھیجنا چاہتے ہیں. جی فیصل صاحب. جی ہمایوں صاحب آپ کی بات ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات تک یہ فیصلہ ہو جائے گا, جو تیسری نشست ہے اس میں باضابطہ طور پہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. دیکھیے صبح آپ کو پتا ہے کہ جو کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے ای سی ایل کے معاملات میں, وہ نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کے نمائندوں سے ملی ہے,
تفصیلی. اس کے بعد اس نے کابینہ کو بریف کیا ہے اور غالباً آج شام کو اس سب کمیٹی کی دوبارہ ملاقات ہے. دیکھیے ہم صرف یہ ایسرٹین کر رہے ہیں کہ مستقبل میں فرض کریں اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے ملک میں تو مستقبل میں جو لیگیلٹیز ہیں اور جو عدالتوں کے معاملات ہیں اس میں گورنمنٹ کی پوزیشن کلیئر ہو اور ٹیکنیکلی گورنمنٹ اپنے گراؤنڈ جو ہیں جس کے تحت بھیجا وہ کورٹس میں جا کے ان کو بتا سکے. صرف یہ ایسرٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب یہ زرداری صاحب کا کیس بھی بڑا کوئی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. آج نیب نے ان کی درخواست مسترد کر دی ذاتی معالج سے کے لیے ان کو کراچی منتقل کرنے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں درخواست نہیں دوں گا کہ بورڈ بنایا جائے، یا ان کو حکومت کی طرف کہتے ہیں نیب نے کہا ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. تو یہ اچانک زرداری صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، بلکہ بلاول صاحب رش کر کے واپس اسلام آباد جا رہے ہیں. تو زرداری صاحب کو بھی کوئی ریلیف دینے کی طرف کوئی رجحان ہے حکومت کا؟ دیکھیے عارف، جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو بیل ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پھر چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے جس میں وہ انڈر انویسٹیگیشن تھے نیب کے، اور اس کے بعد ہماری تو خواہش ہر کسی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے ہم سب دعا گو ہیں بشمول پرائم منسٹر کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اسی طرح سے ہم زرداری صاحب کے لیے دعا گو ہیں. لیکن obviously جو عدالتیں فیصلہ کریں گی اور اگر ان کی خدا نخواستہ صحت بگڑتی ہے تو جو بھی میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق حکومت چلے گی. ہمایوں صاحب ایک فرق تو ہے نا، فرق ہے زرداری صاحب کے اور نواز شریف میں، کہ نواز شریف کا جیسے آپ نے کہا کہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ از اے کنوکٹڈ پرسن، ان کو 7 سال کی قید بھی ہوئی ہے، وہ قید بھگت رہے تھے. زرداری صاحب تو انڈر ٹرائل ہیں، تو یہ تو ریلیٹیولی ایزی ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی شفٹ کرنا ہے تو کر دیں. دوسرے، کل میں نے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ سے انٹرویو کیا تو انہوں نے بڑی یہ دلچسپ بات بتائی جو خیر واضح بھی ہے، کہ ایک کرائم جو ہے زرداری صاحب نے منی لانڈرنگ کا وہ سندھ کے صوبے میں کیا، ملزم بھی سندھ سے ہیں سمیت زرداری صاحب کو، لیکن ان کا ٹرائل جو ہے وہ پنڈی میں ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی ونڈکٹیو پالیسیز کا حصہ ہے؟ اس طرح ہی میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل یا حمزہ شہباز کا یا باقی لوگوں کا پھر سندھ میں ہونا چاہیے، کہ شاید وہ کیونکہ زرداری صاحب کی وہاں حکومت ہے اس لیے وہ کوئی ان کو برات نہ مل جائیں، اس لیے ایسے؟ دیکھیے عارف، میں کوئی وکیل نہیں ہوں اور میرے اتنی کوئی گہری سمجھ نہیں ہے کہ ٹرائل کی ایکچولی لوکیشن کیا ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے یا راولپنڈی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، اس میں جج حضرات بیٹھے ہوں گے، اور ارسپیکٹو آف لوکیشن یا کہ صوبے کی عدالت ہے، ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا پاکستان کی ہر عدالت میں. جی ہمایوں صاحب، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک اور بڑا معاملہ بنا ہے اور بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اس پہ. ظاہر ہے معاشی مسائل تو پاکستان میں ہیں. جو ٹماٹروں کو لے کے مشیر خزانہ صاحب کا بیان ہے کہ 17 روپے فی کلو یہ ٹماٹر مل رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی جگہ ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے بے خبری تھی مشیر خزانہ صاحب کی، تو وہ مشیر خزانہ ہیں، اتنی بے خبری کیوں ہے؟ اور اگر ان کو علم نہیں تھا تو ایسا بیان دینے کی کیوں ضرورت آ گئی؟ ہمایوں صاحب، میرا خیال ہے ابھی شیخ صاحب کی جی عارف، میں کہہ رہا تھا کہ اس میں صرف میں آن اے لائٹر نوٹ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت کو کہ تمام وزیروں کو مارکیٹوں میں بھیجیں کہ سبزی اور دال خرید کے لائیں، تاکہ
ان کو پتہ لگے کہ آٹا دال کا کیا بھاؤ ہے لٹرلی، سیاسی طور ہونے کے علاوہ یعنی لٹرلی کیا بھاؤ ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ وزیر کبھی مارکیٹ میں گئے ہوں، ڈاکٹر حفیظ صاحب تو بالکل ہی نہیں گئے ہوں گے، نہ آپ کبھی کہیں گے. تو اسی لیے یہ بہت بڑا تفاوت ہے کہ میرے خیال سے حکومت اپنے اقتدار کے ایوانوں میں یہ سمجھ رہی ہے کہ یار بالکل سب اچھا ہے. ان کو جو رپورٹ دی جاتی ہے، حالانکہ جو سی پی آئی کی رپورٹس ہیں وہ بھی ریفلیکٹ کر رہی ہیں، جو باسکٹس بن رہی ہیں وہ بھی ریفلیکٹ کر رہی ہیں. آپ تو ماہر اقتصادیات ہیں، جو ابھی ایک چینل لیں تو اس پہ پوری باقاعدہ کل ہی ایک رپورٹ چلائی ہے. مثلا اب ٹماٹر جس کو وہ 17 روپے کہہ رہے ہیں، شاید ان کی مراد فیصل صاحب ڈالرز میں تو نہیں ہے کہ $17، کیونکہ 240 کلو کا مل رہا ہے ٹماٹر بعض شہروں میں، اور لاہور میں 170 ہے. تو یہ ذرا کچھ اس پہ ذرا یہ اگر آپ غریب آدمی کا بجٹ بنائیں تو کس طرح گزرا ہوگا؟ عارف فیصل صاحب، عارف دیکھیے، میرا خیال مشیر خزانہ کی شاید اپنی بیگم صاحبہ سے ریسنٹلی ان معاملات میں گفتگو نہیں ہوئی کہ آج کل سودا سلف کس بھاؤ آ رہا ہے. دیکھیے، میں اس وقت بہت کوئی لمبی چوڑی اکانومی کی بات نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی سی کروں گا. لیکن جو ٹماٹر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے سبزیاں ہوتی ہیں جس میں کبھی کبھی اس طرح کی میسو پرائس ہائکس آتی ہیں. ایسے وقتوں میں بھی آتی ہیں جب سی پی آئی 3% پہ ہو اور کسی قسم کی کوئی انفلیشن نہ ہو. کبھی پیاز اس طرح کے مہنگے. یہ بیسکلی سپلائی ڈیمانڈ میں، اور اس چیز پہ کہ بالخصوص پنجاب میں انڈیا سے بھی ان سبزیوں وغیرہ کی کافی ٹریڈ ہوتی جو آج کل بند ہے. تو obviously گورنمنٹ کو اس وقت جو اوور آل ایک اکنامک سچویشن ہے اس کے نتیجے میں یہ ٹماٹر کی پرائس نہیں بڑھی. یہ بنیادی طور پہ ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی سچویشن ہے جس وجہ سے بڑھی ہے، جس پہ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے گی. ایک بریک لینا ہے ہمیں، لیکن سوال تو یہی ہے کہ ٹماٹر کی قیمت جتنی بھی ہو وہ 17 روپے نہیں ہے جو مشیر خزانہ صاحب نے بتا دیا ہے. یہ بے خبری اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیا جھنڈے والی گاڑی سے باہر دیکھنا یا نیچے اترنا مشکل ہوتا ہے؟ ایک بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، یہ جو مولانا فضل الرحمان کا اس وقت اسلام آباد میں دھرنا کم مارچ کم دھرنا، جو بھی نام دینے جاری ہے، پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں، سڑکیں اور شاہراہیں بند کر دی جائیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھرنے کے ساتھ ساتھ مولانا کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے یہ سڑکیں اور شاہراہیں بند کر دیں گے؟ اور اگر ہو جاتی ہیں تو ان کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا حکومت پر دباؤ مزید بڑھے گا؟ یقیناً یہ دباؤ بڑھانے کے ٹیکٹکس ہیں. اگر سڑکیں بند ہوتی ہیں یا ترغیب دی جاتی کہ لوگ ٹیکس نہ دیں یا اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، کیونکہ مولانا کا یہ خواب تو شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا مجھے، اور نہ ہونا چاہیے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ صرف ایک دھرنے کے ذریعے وہ اس کو فارغ کر دیا جائے. اور میرے خیال سے اپوزیشن کی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی تو بالکل ہی اس کے حق میں نہیں ہیں. پوچھتے ہیں ہمایوں صاحب سے، ہمایوں اختر صاحب سے کہ ہمایوں صاحب کے کیا اہم اعلان کرنے والے مولانا، وہ کوئی حکومت کو کوئی اس معاملے میں کوئی دباؤ میں لا سکے ہوں؟ اب عارف، حکومت اس وقت کسی دباؤ میں نہیں ہے. آپ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی کسی قسم کے اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کا انویسٹر اور بیرونی انویسٹر کا کانفیڈنس شو کرتی ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور جو ایک اکنامک سٹیبلٹی ہم لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس پہ اس دفعہ جو ریویو تھا اس پہ آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور اس فرسٹ ریویو کے بعد اور بہتر میسج دنیا میں جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آنی زیادہ شروع ہو گئی ہے پاکستان کی، ٹریجری بلز میں فورن انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے. اور اب مولانا صاحب اگر
فی الحال تو جو انہوں نے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق چل رہے ہیں. اسلام آباد ایک سینسیٹیو جگہ ہے, اس ملک کا دارالخلافہ ہے, اس میں اگر ایسی ہتھ کنڈے جو کہ غیر آئینی ہوں گے وہ اس راہ پہ اگر جمعیت علماء اسلام چلی تو obviously حکومت جو ہے اس کو اس عوام کو اور لا اینڈ آرڈر کو اور کاروبار زندگی کا تحفظ کرنا ہے جی. اور وہ اس میں بالکل ہچکچائے گی نہیں. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ڈیمانڈز تو آبویسلی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں, اور آپ نے بھی کہا ہے کہ اس طرح اگر ملک میں حکومتیں بننی اور گرنے لگیں تو پھر تو ہم آئین کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر دھرنوں پہ ہی ملک چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ آپ کا بڑا مناسب ریمارک ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ مولانا صاحب اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بھی کشمیر میں کیا پالیسی ہونی چاہیے, یا اکنامک پالیسی میں کچھ ان کے مشورے ہیں, یا لا اینڈ آرڈر میں, یا پاکستان کی فورن پالیسی میں, یا کوئی آئینی ترامیم کی بات کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی الیکشنز کے لاز میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, تو سر آنکھوں پہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور وہ بات چیت ہم سے ضرور کریں. اور ان کا میسج پوری قوم نے سن لیا ہے, اور مولانا صاحب کا جو پلان بی یا سی یا ڈی ہوگا, میرا ان کو ایک مشورہ ہے کہ وہ کم از کم پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی پہ اتنا انحصار نہ کریں. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پلان اے میں جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کو نہ تو ان کا کوئی کارکن نظر آیا, اور پہلے دن کے بعد ان کا کوئی لیڈر بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک, بہت شکریہ ہمایوں اختر خان صاحب, بہت شکریہ. آپ کا یہی سوال اٹھا رہے ہیں ہمایوں صاحب بھی کہ مولانا کو دھکا آخر کس نے دیا. خیر, نظامی صاحب, عرفان قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, معروف قانوندان ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں, نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب. نظامی صاحب, ان سے بھی جان لیتے ہیں عرفان صاحب سے. عرفان صاحب, یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, سیکیورٹی بانڈ کوئی سائن کیا جائے گا, لیگلی باؤنڈ کرنا اس طرح جب عدالت ضمانت دے چکی ہو, آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے, یا پھر حکومت اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہے نواز شریف کو کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے معاملے میں؟ دیکھیں, آپ کے پروگرام میں مجھے نہیں پتا کہ ابھی ہمایوں اختر صاحب اس وقت موجود ہیں کہ نہیں. جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں. اچھا, ورنہ وہ تو خود کابینہ میں رہے ہوئے ہیں, اور وہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹ رہے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ان کا اپنا بڑا تجربہ ہے, اور عارف نظامی صاحب بھی سب چیزیں جانتے ہیں, یہ بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا معاملہ کبھی پہلے کابینہ میں گیا, اور اگر پہلے نہیں گیا تو اب کیوں گیا؟ تو اس کا میں مختصراً جواب دے دوں کہ کابینہ میں یہ معاملات نہیں جایا کرتے, کیونکہ کابینہ میں جو معاملات جانے ہوتے ہیں ان کا ذکر رولز آف بزنس میں ہوتا ہے کہ کون کون سی ٹرانزیکشنز جو ہیں سرکاری وہ کابینہ میں ہوں گی. وہ صرف معاملات کابینہ میں جاتے ہیں جہاں پہ کہ اپنے اپنے مختلف محکموں کے قوانین بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس جو ہے 1981 کا موجود ہے, اور وہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر کا یہ اختیار ہے کہ کسی کا نام نکالیں ای سی ایل سے یا ڈال دیں. وہاں پہ اس طرح کی سیکیورٹی لینا, شورٹی لینا, یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں. اور آلریڈی چونکہ کورٹ اس پہ شورٹی لے چکا ہے, تو اور کورٹ کی کسٹڈی ریگولیٹ کر رہا ہے, یہ کسٹڈی اب گورنمنٹ نہیں ریگولیٹ کر رہی, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اپیل میں ہے, اپیل کنٹینیویشن آف ٹرائل ہے, اور ٹرائل میں بھی کسٹڈی جو ہے وہ کورٹ ریگولیٹ کرتا ہے. اور کورٹ نے جب ان کی بیماری کو مان لیا ہے تو گورنمنٹ کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا وہاں سوائے اس کے کہ یہ بھی بیماری کو مانتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا. یہ جو اتنی ساری کنڈیشنالٹیز لگا دی ہیں, اور جب یہ اماؤنٹس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو اب تو ہر کسی کو انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ضرور کوئی ارینجمنٹ کے تحت جا رہے ہیں. تو اس سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس ساری چیز میں آتی ہی نہ. یہ تو معاملہ کورٹ کے درمیان تک کابینہ کو, اور خاص طور پہ ایسی کابینہ جو کہ ایک پولیٹیکل رائیولز ہیں میاں نواز شریف کے, ان کو تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت بھی یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا, خاص طور پہ جبکہ یہ کام تھا ہی انٹیریئر منسٹری کا, اور ہمیشہ انٹیریئر منسٹری نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو. اس کا قطعاً کوئی کابینہ میں معاملات اس طرح کے نہیں جاتے. کورٹ آلریڈی اس پہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے, آپ کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھوڑا ہی جائیں گے, اب اس کی شیورٹی دیں. تو یہ ساری چیزیں میں ایگری نہیں کرتا. ٹھیک جی نظامی صاحب. جی عرفان قادر صاحب, یہ جو اس وقت فروغ نسیم صاحب ہیں, یہ تو خود جو پریزیڈنٹ ایک موجود ہے ان کے کلائنٹ تھے,
یا ہیں مجھے نہیں معلوم جنرل پرویز مشرف، تو ان کو بھی تو جانے دیا گیا تھا۔ جنرل صاحب نے تو بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، انہوں نے تو کہا کہ میں تو گیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے میں نے تو ان کو خود سنا، انہوں نے جنرل رئیس شریف کا نام لیا کہ ان کی وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ سارا پاکستان جو ہے، میرا خیال ہے یہ تو ایک بڑا زبردست پریسیڈنٹ یہاں تو بن گیا، پھر سب اس کو فالو کریں، پھر سب کو جانے دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو آج میٹنگ کی ہے سی پی این ای کے عہدیداران سے، 26 رکنی یہ وفد تھا، ایڈیٹرز مختلف اخباروں کے اس میں موجود تھے، عارف نظامی صاحب نے اس کی قیادت کی ہے وفد کی۔ شکوے کیا کیے وزیر اعلیٰ سندھ نے، ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز جس کے آپ صدر بھی ہیں، آج آپ سی ایم صاحب سے ملے ہیں، سی ایم سندھ سے۔ میٹنگ کا احوال بتائیں، کیا باتیں انہوں نے کی، جو اس وقت صحافیوں کے چیلنجز ہیں اس سے لے کر سندھ حکومت کے سامنے بھی کیا کوئی مطالبات رکھے گئے، اور شکوے کس سے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو؟ جی، مراد علی شاہ صاحب سے کچھ تو خیر وہ اخباروں کے بقایات کے بارے میں کچھ سی پی این ای کے ارکان نے بات کی، لیکن بنیادی طور پہ ان سے بعض سیاسی سوال بھی پوچھے گئے کہ مثلاً یہ کہ جی آپ پرائم منسٹر عمران خان کو ریسیو کرنے نہیں جاتے ایئرپورٹ پر جب یا کہیں جہاں بھی وہ آئیں تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو کبھی بلایا نہیں جاتا، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول افسر کو لسٹ آتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں ہم کہ وی ایم آئی ریکوائرڈ ٹو کم اور ناٹ، تو بن بلائے تو نہیں جایا جاتا۔ اور جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ آئے تھے تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے جب ان کو بلایا گیا تھا۔ بعد ازاں یہ روایت بھی نہیں رکھی گئی، اور بلکہ یہ ایک ورلڈ بینک کے وفد کے سلسلے میں وہ ایک تقریب میں شریک تھے، ہمیں شور نہیں کہ وہ میں کراچی میں تھی وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیج پہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب بھی تھے اور ان کے اور کچھ چند وزیر بھی تھے، تو حالانکہ وہ 2 سیٹ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے بائی وے آف پروٹوکول، لیکن اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ان سے ہاتھ ملانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اپنے جو فیڈرل منسٹر سے بیٹھے ہوئے ان سے بھی ہاتھ نہیں ملایا، تقریر کی اور چلے گئے۔ اب یہ میرے خیال سے یہ خان صاحب کا لاؤ بانی پانا ہے یا ان کا حسن اخلاق ہے، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اپوزیشن کو بھی یہ شکایت ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ جی ریزا ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کسی اور ایم این اے سے ہاتھ ملائیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرے مراد علی شاہ صاحب نے دلچسپ بات بتائی کہ بات یہ ہے کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے پھر باقی بھی ویسے ہی کرتے ہیں جی، کہ وہ جو کیا ہیں وہ جو بڑے نوجوان سے ہیں مراد سعید جی، ایک جام شورو 7 سڑک پر بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، تو اس کو ڈوئل کیریج بنانے کی بات میاں نواز شریف کے دور میں 2017 میں شروع ہوئی تھی، اور وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ آپ $7 بلین جو ہے آپ ڈال لیں، $7 بلین سوری، تو اتنے ہی ہم ڈال کے اس کو سڑک کو بنا لیں گے۔ تو انہوں نے تو سندھ حکومت نے تو کنٹریبیوٹ کر دیا، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کی باری آئی تو اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے غالباً عمران خان صاحب سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے مراد سعید صاحب کو کہا وہ کراچی آ رہے ہیں، وہ آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے۔ تو مراد سعید نے ان کے پاس آنا تھا، آدھے گھنٹے کے لیے ان کی ملاقات تھی غالباً، تو انہوں نے کہا کہ آپ میں ذرا بزی ہو گیا ہوں، میرے اور مصروفیات ہیں، آپ گورنر ہاؤس تشریف لے جائیں۔ یہ فیڈرل منسٹر سی ایم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس آ جائیں؟ یہ نہیں، یہ اس وقت وزیر اسٹیٹ منسٹر تھے، جی اسٹیٹ منسٹر سی ایم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس آ جائیں، اور پھر آ جائیں، گورنر آ جائیں گے، نہیں اس نے اخلاق دیکھیں۔ لیکن مراد شاہ نے جو دلچسپ بات کی کہ یہ تو نہیں کہا کہ انعام کے طور پہ یا کیوں، اس کے بعد ان کو فل فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ تو حکومت کی حسن اخلاق کا ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب یہ سب ٹھیک ہو گیا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے، کچھ ٹماٹروں سے ریلیٹڈ بھی، کہ جھنڈے والی گاڑی
انسان کو کافی زیادہ بہت سے معاملات سے نابلد کیوں کر دیتی ہے، اس پہ بھی آئیں گے. لیکن آصف زرداری صاحب کی صحت کو لے کر مراد علی شاہ صاحب ظاہر کل انٹرویو میں بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. آصفہ بھٹو زرداری نے جو اپیل کی ہے کہ ذاتی معالج آصف زرداری کو ان کو ملاقات کرنے دی جائے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے ایک میڈیکل بورڈ بھی بن گیا ہے، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر گئی ہے، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی نے یہ درخواست کس بنیاد پہ دی تھی کہ ان کو اسلام آباد سے کراچی علاج کے لیے شفٹ کر دیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں بات ہے کہ یہ حکومت کا جو ہے نا یہ پورا نیریٹو ہی بڑا منتقمانہ ٹائپ کا ہے. اب یہ چیزیں کرتے بھی ہیں اور ڈسکریڈٹ بھی لیتے ہیں. مثلا اگر آپ نے چلیں توہن کرن زرداری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ پنج میں منتقل ہو جائیں تو کراچی ہونا چاہتے ہو جائے ان کو، کیا ہیول ول ناٹ فال. لیکن وہ یعنی کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کا اب یہ میاں نواز شریف والا معاملہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے. پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں بیٹھے ہوئے امریکنوں سے ایڈریس کر رہے ہیں خان صاحب پاکستانیوں کے ساتھ امریکہ میں، کہتے ہیں کہ میں بھائی ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا ان کے سب کے. کیا آپ کو خیال آیا اتنی اذیت پسندی کرنے کا کہ آپ ایئر کنڈیشنر اتروا دیں گے؟ پھر آپ نے ایک آرڈیننس جو مجوزہ آرڈیننس منظور کیا ہے جو 5 کروڑ سے زیادہ جو انڈر ٹرائل بھی ہوگا اس کو، یہ نیب آرڈیننس میں اس کو سی کلاس میں رکھا. اس میں چیف منسٹر نے کل انٹرویو میں بھی بات کی تھی غالباً کہ یہ چیز جو ہے یہ شاید وفاقی حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جی اور سندھ حکومت نے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا. ٹھیک ہے. مقصد ہے کہ یہ جب تک پورا، اب ایک طرف یہ بھی دعوت دی گئی ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ان سے تعاون کرے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے ایسے، لیکن یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی فلاں چیز میں تو آپ تعاون کریں، باقی چیزوں میں ہم آپ کی ٹکائی کریں گے. یہ ایک اوور آل آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کوئی سیز فائر کرنا پڑے گا. ایک طرف قومی اسمبلی میں آپ نے غدر مچایا ہوا ہے، باہر مولانا دھرنے میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حکومت گناہوں مسائل میں گری ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ان کی نوکری بڑی پکی ہے اس لیے جو چاہے یہ کرتے رہیں. اچھا نظامی صاحب، یہ جو اپوزیشن اور حکومت کی خلیج ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. وہ یہ جو نظامی صاحب اپوزیشن اور حکومت کی خلیج ہے، اب ایک اور موومنٹ اپوزیشن کی کہ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اب ایک تحریک عدم اعتماد معاف کیجیے گا چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی تھی. اس تحریک کا ڈراپ سین آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ ویسا ہی ہوگا یا کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے، یا پہلے ہی واپس لے لی جائے گی؟ یہ دیکھیں، وہ ایک تو یہ بات کہ قاسم سوری صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، ای سی پی نے کر دیا تھا. جی وہ کافی ریگنگ کا الزام تھا، اب لیکن ان کورٹ نے بحال کر دیا. تو اب وہ اس کے حوالے سے اسپیکر ہیں. اب جس طرح جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ بھی تو اسپیکر ہیں، اس کے باوجود کہ ان پر نیب کا کیس چل رہا ہے آغا سراج درانی پہ. جی تو لیکن ان کا خیال یہ ہے اپوزیشن کا، جو جس طریقے سے آرڈیننس منظور کیے گئے اوپر تلے اور قانون منظور کیے گئے سارے قواعد و ضوابط کو بالا تر رکھ کے، اب اس معاملے میں قاسم سوری صاحب کو وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں. قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ انڈر دی رولز کیا. جی اب کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے، تلخی ہوتی ہے. نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ آپ تلخی ہوتی ہے. یہ کبھی فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیتے ہیں اپنے، وہ خود پڑھتے ہیں ہم کو، اور باقی جو مراد کیا نام ہے، مراد سعید صاحب ہیں، اور میں وزیروں کا نام لے دوں گا، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تلخی پیدا کریں. اب جو فواد چودھری صاحب کا کل کا بیان ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ لیکن یہ لگتا ہے، یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی صبح لگتا ہے ان کو واٹس ایپ آ جاتی ہے
کہ یار آج آپ نے یہ کام کر دینا. جی جی وہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ یہ دیکھیں یار یہ کیا لگے رہتے ہیں. جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ ECL سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ حکومت جو ہے کسی چیز کی تو اونرشپ لینا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, صبح اگر پالیسی آتی ہے تو شام کو پرفارمنس بھی ایویلویٹ ہوتی ہوگی یقیناً. مولانا صاحب کیا تھک گئے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ جی مولانا فضل الرحمان تھک گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تھک چکے ہیں اب؟ دیکھیں جی, مولانا میں اور ان کے فالوورز میں اب پتہ نہیں کتنی درجی ہے. ایک لحاظ سے تو وہ تھکنے والے لوگ نہیں ہیں یہ, کیونکہ ان کا کو دیکھیں نا, جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے فالوورز جو ہیں یہ نہ کوئی لیٹسٹ مڈل کلاس ہیں, بیچارے غریب غربا ٹائپ کے لوگ ہیں زیادہ تر, اور یہ موسم کی تلخیاں برداشت کر سکتے ہیں. ان کو شاہانہ غذا بھی نہیں کو چاہیے, نہ کوئی ڈی جے بٹ ہے وہاں. تو یہ کہنا کہ جی مولانا تھک گئے, اتنی جلدی تھکنے والے نہیں. اور مولانا کا تو گھر ہے ماشاءاللہ وہاں, اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ رات بھی جو ہے وہ دھرنے والے سائڈ پہ گزارتے ہیں. اچھا نظامی صاحب, ایک اور چیز جو دھرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذاتیات پہ حملے خاصے زیادہ ہو رہے ہیں. جو وہاں پہ بڑے سینئر لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی ذاتیات کو بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کی ذات کو لے کے وہ بڑے عجیب و غریب بیانات بھی دے رہے ہیں. لیکن حکومت کا راوی جو چین کی بانسری بجا رہا ہے, یہ کس بلبوتے پہ ہے؟ حکومت کا اعتماد. حکومت جو اس وقت چین سے بیٹھی ہے. جی جی, میں ان جنرل حکومت کی بات کر رہا ہوں. نہیں, حکومت کے اور کیا کرے حکومت؟ نہیں, کوئی مذاکرات کو مزید آگے بڑھایا جائے, مولانا کی کسی بات پہ مولانا کو لایا جائے, کوئی مڈل وے اس کا نکالا جائے. لیکن ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے نا. مذاکرات تو ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی کی بھی اب ملاقات نہیں ہوئی کوئی. مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈ تو کریٹ کی جائے نا. اب کامن گراؤنڈ یہ ہو سکتی تھی جس کا جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا, کہ کچھ معاملات میں سیز فائر کریں, کچھ تھوڑی سی پیش رفت کریں. مثلا یہ ہے کہ جس طرح نیب لا پہ انہوں نے اچھی آفر کی ہے. اس کے علاوہ یہ اور یہ جو مثلا ECP کی تکمیل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کو آگے بڑھائیں, کیونکہ چند ہفتوں میں تو چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر ہو جائیں گے, 2 اور جو ممبر وہ نہیں ہیں, تو الیکشن کمیشن نامکمل ہے. یہ کام کیا جا سکتا ہے. نیب کے معاملات کو بھی یعنی جو ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا, اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن کوئی اس وقت تو موو نظر نہیں آتی کہ کوئی حکومت کہے کہ اچھا یار ہم استعفے والی چیز تو نہیں مان سکتے, نہ ابھی الیکشن کروا سکتے. جی جی, لیکن کوئی نہ کوئی اور چیز. ویسے بائی دی وے یہ اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ الیکشن کروائے جائیں ابھی, لیکن یہ کوئی دوبارہ الیکشن کرانا کوئی اتنا سیکروسینٹ چیز نہیں ہوتی. اسپین میں پچھلے 4 سالوں میں 4 الیکشن ہوئے, ایک کل ہوا پھر اسٹیٹمنٹ ہوا. لیکن نظامی صاحب پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے نا. برطانیہ میں تو دوبارہ الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کی یا جو بھی الیکشن کی اتھارٹی ہے وہ ہمیشہ اس کو تیار ہونا چاہیے. یہاں یہ ہے کہ جو آتا کہتا ہے میں تو 5 سال پورے کروں گا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جی جی, مقصد ہے کہ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں مولانا کے مطالبے کا حامی نہیں ہوں کہ کیوں عمران خان صاحب الیکشن کرائیں جب تک ان کے میجورٹی نہیں ہے. جی یا تو ان کو کوئی برانی کیفیت کا سامنا ہو, ان کو وہ الیکٹڈ بھی ہیں سلیکٹڈ بھی ہیں, تو ان کو کیا جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, آپ نے ابھی بات کی الیکشن کمیشن کا بھی آپ نے حوالہ دیا, جو 2 ممبرز تھے بلوچستان اور سندھ کے, اس سے متعلق آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. اور یہ وہی بات ہے کہ کنسنسس اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوں گے تو یہ امور حل ہوں گے, یہ امور چلیں گے. اب ایک خط لکھا گیا ہے ایک عظیم جد و جہد آزادی کے مجاہد سید علی گیلانی صاحب کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نام, اور بڑے سینٹیمنٹل اور بڑے دل رلا دینے والے جملے وہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے زائد عمر کے باعث یہ میرا آخری رابطہ ہو آپ سے, اور خرابی صحت کے باعث بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جی جی نظامی صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے, نظامی صاحب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے پہ کل جماعتی پارلیمانی میٹنگ طلب کرنی چاہیے.
اب کشمیر کے مسئلے پہ کشمیری بھی پاکستان کی پارلیمنٹ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وزیر اعظم صاحب کے بعد. آپ ان کو پتہ ہی نہیں, یہاں تو پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر دیا گیا. بالکل اچھی تجویز ہے, ہر معاملے میں پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے جیسے ماضی میں ہوتا رہا. اور پرائم منسٹر اور خود ابھی تو انہوں نے کب تک کتنی دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ کو کشمیر کے مسئلے پہ اعتماد میں لیا, میرے خیال سے ایک دفعہ بھی نہیں. تو یہ یعنی پرائم منسٹر نے خود, تو یہ بڑا ان کا جائز مطالبہ ہے. اور پاکستان تو یہی کچھ کر سکتا ہے, اور یہ بھی ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. بس یہ واہ کے لوگوں نے برسائے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیا تقریر کر دی وہاں UN میں. وہ ایک تقریر سے تو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا نا. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی.